قد کرنہ ومن کرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمۃ وخازن المغفرۃ وقائد خیر والبرکۃ ومنتظر العباد من الحلقۃ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ، اخراجات، کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لاکھ دنوں کی ایک دعا میرے اللہ، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روزی خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما، اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے۔ سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اگر آگے کی طرف تشریف لے آئیں تاکہ مل کے برکتیں سمیٹنے میں آسانی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ مل کے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ مجلس اعزا بسلسلہ شہادت شہزادی کونین مادر حسنین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زیر نظر قرآن کریم کی سورہ مبارکہ الاعراف سے ایک آیت موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ اور آیت کے اوپر گفتگو آپ کے حوالے کروں، دو باتیں سورہ اعراف کے تعارف میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور پہلے بھی کسی مقام پر کہہ چکا ہوں، لیکن تمہیداً چند جملے آپ کے حوالے کرنے۔ اعراف جو سورہ ہے قرآن کا، توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا، بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے۔ جیسے قرآن میں مقامات انسان، انبیاء اور کچھ دیگر مخلوقات کے اوپر ان کے نام پر قرآن میں کچھ سورہ موجود ہیں، جیسے سورہ نمل، سورہ فیل، ہاتھی والا سورہ، چونٹی والا سورہ، ولادیات، گھوڑوں والا سورہ، سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، ابراہیم کا سورہ، یوسف نبی کے اوپر پورا سورہ۔ اس کے مقابلے میں اعراف نہ تو کسی کے نام پر آیا، نہ کسی مخلوق کے اوپر آیا۔ اعراف ایک جگہ کا نام ہے، اور وہ جگہ اس دنیا میں موجود نہیں، وہ جگہ آخرت میں موجود ہے، محشر میں موجود ہے۔ توجہ رکھیے، وہ جگہ آخرت میں موجود ہے، محشر میں موجود ہے۔ اکثر جو لوگوں کی اکثریت ہے
وہ محشر والے دن، محشر کے بعد آخرت میں صرف 2 ہی مقامات کو جانتے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم۔ لیکن خدا نے قرآن کے اندر اعراف کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ تیسرا مقام ہے جس کا آخرت کا مقام ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اعراف جو ہے وہ پستی کا نہیں بلکہ بلندی کا مقام ہے۔ یہ مقام پستی پہ نہیں ہے بلکہ ایک بلندی پر ہے۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے اس مقام کے بارے میں کہ اعراف پر توجہ رکھیے گا، اعراف پر، اس مقام پر جس کا نام اعراف ہے، اعراف پر کچھ مردان خدا ہے جو ان لوگوں کو ان کے چہروں سے جانتے ہیں۔ تمہید ذرا سی مشکل ہوگی لیکن ایک مقام تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ اعراف کے اوپر کچھ مردان خدا ہے جو سب کے چہروں سے واقف ہے، ان کے چہروں سے واقف ہے سب سے۔ کن سے؟ جو آخرت میں ہوں گے۔ تو کیا آخرت میں گنتی کے 2-4 لوگ ہوں گے؟ آخرت میں خدا کی ساری مخلوق ہوگی۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو مردان خدا ہے وہ آخرت کے محشر کے میدان میں موجود سب کے چہروں سے واقف ہے، سب سے ان کے چہروں سے واقف ہے۔ اور جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ اعراف کے مقام پر مردان خدا کون ہے، کیا ان کے نام بھی موجود ہے؟ تو رسول نے مسکرا کر کہا کہ ہاں ان کے نام بھی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ان کے نام کیا ہے؟ تو رسول نے آواز دے کے کہا حمزہ، جعفر طیار اور علی۔ حمزہ، جعفر طیار اور علی، یہ وہ مردان خدا ہے جو اعراف کے مقام پر موجود ہے۔ وہ ان کو ان کے چہروں سے جانتے ہیں۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، اگر وہ ان جیسے ہوتے تو وہ یہاں ہوتے، یہ ان جیسے ہوتے تو وہاں ہوتے، یہ ان جیسے ہوتے تو وہاں ہوتے، وہ ہم جیسے ہوتے تو یہاں ہوتے۔ اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ رسول کے ایک صحابی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، جملہ آپ کے حوالے کروں، خدا نے کیا کہا؟ اعراف پر کچھ رجال موجود ہیں، کچھ مردان خدا موجود ہیں۔ تو جملہ آپ کے حوالے کروں، وہ جسے آج تک غدیر کا، جسے آج تک خیبر کا رجل سمجھ میں نہیں آیا، وہ اعراف کے رجال کو کیا جانے؟ جسے خیبر کا رجل سمجھ میں نہیں آیا وہ اعراف کے رجال کو کیا پہچانے؟ یہ تھی اس سورہ کے ذیل میں ایک بات۔ دوسری بات، اس سورہ کے اندر ایک آیت موجود ہے جس آیت کی تلاوت تو سبھی نے کی ہے اور اکثر علماء و خطباء کے خطبوں میں بھی آپ نے یہ آیت سنی، لیکن اس پہ غور بہت کم لوگوں نے کیا۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہماری ہدایت کی اس کی طرف۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ حمد ہے اس اللہ کی، توجہ رکھیے گا، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہماری اس کی طرف ہدایت کی۔ اگر وہ ہماری اس کی طرف ہدایت نہ کرتا تو ہم اس تک نہ پہنچ سکتے۔ اگر وہ ہماری اس کی طرف ہدایت نہ کرتا تو ہم اس تک نہ پہنچ سکتے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی رسول اللہ کے صحابی ہے، ان سے سوال ہوا اسی آیت کے ذیل میں، اور یہ سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، تو حضرت زید ابن ارقم نے لمبی چوڑی بحث ہی نہیں کی، ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کیا
اور کیا بہترین جواب دیا جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ کیا اہل بیت میں صرف اولاد شامل ہے یا اہل بیت میں رشتہ دار بھی شامل ہے یا اہل بیت میں کوئی اور بھی شامل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اہل بیت میں صرف وہ شامل ہے جس پر صدقہ حرام ہے۔ اہل بیت میں وہ شامل ہے جس پر صدقہ حرام ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، صدقے کی کھجور بتا دے گی کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، صدقے کی کھجور بتا دے گی۔ تو کہنے لگے یہ بتائیے کہ یہ جو آیت قرآن کے اندر موجود ہے، جو خدا کہہ رہا ہے کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہماری اس کی طرف ہدایت کی، اور اگر وہ ہماری اس کی طرف ہدایت نہ کرتا تو ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا یہ بتائیے کہ یہ آیت کس مقام پر آئی اور کس کے لیے آئی؟ تو حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ یہ آیت اس وقت آئی جب غدیر کا میدان سجا ہوا تھا۔ توجہ رکھیے گا میری طرف، جب غدیر کا میدان سجا ہوا تھا اور رسول اعلان کر چکے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا، اس کے بعد جب امیر المومنین کو رسول نے خیمے کے اندر بٹھایا اور خیمے کے اندر بٹھانے کے بعد سارے مجمع کی طرف دیکھ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اور جا کر علی کو مبارکباد دو۔ توجہ رکھیے گا، جاؤ اور جا کر علی کو مبارکباد دو۔ تو رسول نے کہا کہ جب علی کی بارگاہ میں حاضر ہو اور علی کو مولا بننے کی مبارک دو تو صرف مبارک ایسے نہیں دینا بلکہ مولا امیر المومنین کہہ کے مبارک دینا، اور مبارک دینے کے بعد اس آیت کی تلاوت کرنا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہماری اس کی طرف ہدایت کی۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہماری اس کی طرف ہدایت کی۔ اگر وہ ہماری اس کی طرف ہدایت نہ کرتا تو ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ تو تھی قرآن کی بات۔ اب ایک جملہ میرا بھی سن لیجئے، یہ آیت صرف قرآن کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ آداب زیارت میں بھی موجود ہے۔ جب زیارات پہ جاتے ہیں تو زیارات کے آداب میں بھی موجود ہے یہ آیت۔ اور کس مقام پر موجود ہے؟ تاریخ کہتی ہے، روایات کہتی ہے، آداب زیارات کہتے ہیں کہ جب بھی مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور امیر المومنین کی بارگاہ میں نجف میں جا کے سلام کرنا تو دونوں کی بارگاہ میں دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہماری ان کی طرف ہدایت کی۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہماری ان کی طرف ہدایت کی۔ یہ تھی دوسری بات۔ اب آئیے آیت کے ترجمے کی طرف۔ وہ آیت جو زیر نظر تھی اور آپ کے حوالے کرنی تھی، توجہ رکھیے گا۔ خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ سورہ اعراف۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کیوں؟ آیت آگے چلی، خدا نے کہا اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں۔ لہجہ دیکھیے آیت کا، ہم نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو جہنم کے لیے خلق کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ تو چوپائے ہیں، چوپائے۔ اور یہ لفظ جو آیت کے اندر استعمال ہوا ہے چوپائے کا، یہ خدا ہی کہہ سکتا تھا۔ دل ہے، سوچتے نہیں ہیں، کان ہے، سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ تو چوپائے ہے۔ اس کے آگے کیا کہا خدا نے؟ مزاج دیکھیے، نہیں یہ چوپائے نہیں ہے، یہ تو چوپائے سے بھی برتر ہے۔
اس لیے کہ چوپائے سنتے تو ہے، چوپائے دیکھتے تو ہے، یہ تو ان سے بھی برتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ تو غافل ہے، یہ تو سارے کے سارے غافل ہیں۔ اچھا، یہ تھی قرآن کی ایک آیت جس میں خدا نے کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب تو خدا ہی دے سکتا ہے، لیکن سوال یہاں پر ایک یہ میرا ہے کہ جہاں خدا نے قرآن کے اندر یہ آیت رکھی کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کی کثیر تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا، وہاں خدا نے قرآن میں ایک آیت اور رکھی، اور وہ آیت کیا ہے؟ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرے۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا مگر اس کے کہ وہ عبادت کرے۔ تو ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا، ایک طرف کہہ رہا ہے خدا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو بنایا جہنم کے لیے۔ تو یہ دونوں آیتوں کو جب سامنے رکھا تو ایک بات تو ضرور سمجھ میں آئی، اور وہ بات یہ تھی کہ صرف عبادت جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، صرف عبادت جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور یہ صرف میری بات نہیں بلکہ 73 میں سے ایک دو کو چھوڑ کے باقی سارے فرقے اس پہ متفق علیہ کہ صرف عبادت جنت کی ضمانت نہیں ہے، یعنی کوئی ایک چیز ایسی ہے جو عبادت کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ توجہ رکھیے گا، نتیجے کے اوپر آ گیا، جو ایک چیز ایسی ہے جو عبادت کے ساتھ بہت ضروری ہے، وہ چیز کیا ہے؟ یقیناً خدا نے قرآن میں بتایا ہوگا یا نبی نے حدیث میں بتایا ہوگا۔ تو جب ڈھونڈنا شروع کیا تو قرآن کی ہی ایک آیت ملی کہ عبادت کے ساتھ ایک چیز لازمی ہے، تو خدا نے کہا اے میرے حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کوئی اجر نہیں چاہیے مگر اس کے کہ اقربا سے مودت رکھے۔ اب یہاں پر بیٹھوں، جتنے بیٹھے ہیں سب سے سوال کروں، کیا اقربا کا بھی ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے مجھے، یا یہ بتانے کی مجھے ضرورت ہے شیعوں کو کہ اقربا کون ہے؟ خدا نے کہا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ اقربا سے مودت چاہیے۔ یہ تو تھی ایک بات، جس مقام تک لانا چاہ رہا تھا وہ یہ مقام ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ توجہ، خدا نے کیا کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو جہنم کے لیے خلق کیا، اور دوسری طرف کیا کہا؟ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا تاکہ وہ عبادت کرے۔ تو عبادت کے ساتھ کوئی نہ کوئی عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جو جہنم سے بچائے گا، کوئی ایک عقیدہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو پوری امت، جب میری طرف دیکھیے گا آخری بات پر آ گیا، پوری امت جمع ہو کر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کے رسول کے سامنے بیٹھی اور سلام کیا رسول کو۔ سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ توجہ، آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ جملہ آپ کے حوالے کروں، رسول نے کہا فاطمہ کا ترجمہ ہے جہنم سے بچانے والی۔ یعنی خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ زہرا کی مودت، زہرا کا عشق، زہرا کی محبت بھی ضروری ہے، اگر یہ نہیں تو سیدھا جہنم میں۔ وہ زہرا کہ جس کے بارے میں رسول بار بار کہہ رہے تھے کہ سنو یہ زہرا، رسول نے جس کے دروازے پر کھڑے ہو کے، بعض روایات میں 6 مہینے اور چند روایات میں 1 سال کا عرصہ ملتا ہے
کہ رسول نے دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو کر سلام کیا ہے اس دنیا سے جانے سے پہلے، اور سلام کر کے کہتے تھے، اور ایسا نہیں کہ جب سلام کرتے تھے تو کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ دروازہ زہرا مسجد میں تھا۔ جب رسول مسجد میں آتے تھے تو دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے تو سارے لوگ دیکھتے تھے رسول کو سلام کرتے تھے۔ رسول دروازے پر کھڑے ہو کے زور سے باواز بلند سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام۔ وہ رسول کہ جب بیٹی کو آتے دیکھتے تھے تو اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب زہرا بیٹھ جاتی تھی تو اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک بیٹی نہ بیٹھ جاتی۔ وہ رسول کہ جو بار بار زہرا کا احترام بتا رہا، وہ بی بی کہ جس کا خدا نے قرآن میں احترام بتایا، وہ بی بی کہ جس کا احترام رسول نے بتایا ہے، بعد از رسول وہ وقت آیا کہ اس بی بی کے دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ ہاں عزادارو، ایام شہادت مادر حسنین ہے، جی بھر کے گریہ کر لینا۔ آج حسین ابن علی کو پرسہ دینا ہے، اس بی بی کا پرسہ دینا ہے جو ہر مجلس میں جا کے اپنے بیٹے کا پرسہ لیتی ہے۔ آج مولا سے رو رو کے کہنا کہ اے مولا حسین، ہم آپ کو آپ کی اس ماں کا پرسہ دیتے ہیں جو گھر گھر جا کر مجلسوں میں آپ کا پرسہ لیتی ہے۔ آج اس زہرا کا پرسہ دیتے ہیں۔ چند جملے سن لینا مصائب کے عزاداروں۔ جناب زہرا نے کیا وصیت کی تھی مولا علی سے، مولا حسین کے بارے میں، کہ یا علی میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھیے، یا علی میرے حسین کو رات کے وقت پیاس لگتی ہے، یا علی میرے حسین کا خیال رکھیے۔ اور جب زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو کتنا تڑپے ہے حسین، یہ تو روایات میں موجود ہے۔ جنازے پر کیسے آئے ہیں یہ بھی موجود ہے روایات میں، لیکن چند جملے مجھے پیش کرنے ہیں۔ شہادت کے بعد تقریباً ہر روز حسین قبر زہرا پر جاتے تھے۔ شہادت زہرا کے بعد ہر روز قبر زہرا پر جاتے تھے۔ 28 رجب وہ دن ہے کہ جب حسین آخری مرتبہ ماں کی قبر پر آئے، اور اکیلے نہیں آئے بلکہ ساتھ میں بہن بھی آئی ہے۔ دونوں بہن اور بھائی قبر زہرا پر آئے، ماں کی قبر پر بیٹھے۔ جناب زینب نے کہنا شروع کیا کہ اماں آپ نے وصیت کی تھی نا کہ جہاں حسین جائے حسین کے ساتھ رہنا، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اماں آج میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اماں آپ کی وصیت کے مطابق میں حسین کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اماں آخری چراغ جلانے آئی ہوں، اگر زندہ لوٹ کے آ گئی تو دوبارہ چراغ جلاؤں گی۔ بیٹی نے ماں سے گفتگو کر لی۔ اب بیٹا بولا اماں نانا کا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اماں تمہارا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اماں اب حسین واپس نہیں آئے گا۔ اماں آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، جب میں 3 برس کا تھا اور جنازہ صحن میں رکھا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اماں مجھے بلائیں گی تو میں آؤں گا۔ اماں اس وقت کفن کے بندے کفن ٹوٹے تھے، اور اس وقت ہاتھ پھیلا کے آپ نے مجھے بلایا تھا، اور اماں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جہاں جہاں حسین بلائے گا وہاں وہاں زہرا آئے گی۔ اماں آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے،
یہ کہہ کے حسین قبر زہرا سے اٹھے. جیسے ہی اٹھے قبر زہرا میں ایک لرزہ سا طاری ہوا. قبر زہرا سے آواز آئی حسین میرے لال پریشان نہ ہونا، یہ ایک ماں کا وعدہ ہے، جہاں جہاں حسین جائے گا وہاں وہاں یہ ماں جائے گی. جہاں جہاں حسین جائے گا وہاں وہاں یہ ماں جائے گی. حسین اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھ رہا. عزادارو 28 رجب قافلہ چلا. 2 محرم قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا. دن گزرنا شروع ہوئے. گزرتے گزرتے شب عاشور آ گئی. یہ وہ رات ہے جو حسین کی آخری رات ہے. حسین عبادت کر رہے، حسین اصحاب سے گفتگو کر رہے. آدھی رات کے وقت راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا اپنے خیمے سے نکلے اور مقتل کی طرف چل پڑے. کہتا ہے جیسے ہی میں نے دیکھا تو مقتل کی طرف 9 لاکھ کا لشکر کھڑا تھا. میں نے کہا میں مولا کے پیچھے چلتا ہوں. مولا کے پیچھے پیچھے چلا تو مولا کی آواز آئی کہ کہاں آ رہے ہو؟ کہا مولا سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہے، آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا. کہا اچھا آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. کہتا ہے حسین چلے. حسین کربلا کے مقتل میں پہنچے. چلتے چلتے مولا ایک مقام پر رکے. کہنے لگے اس مقام کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا اس مقام کو نہیں پہچانتا. حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. رو کے کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں کل میرے اون و محمد کو زین سے اتارا جائے گا. حسین یہ کہہ کے آگے بڑھے. ایک مقام پر رکے. رک کر کہنے لگے اس مقام کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کل میرے عباس کا دایاں بازو قلم ہوگا. آگے بڑھ کے کہنے لگے یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کا بایاں بازو قلم ہوگا. حسین آگے بڑھے. چلتے چلتے راوی کہتا ہے ایک مقام آیا، حسین نے اپنے جگر پہ ہاتھ رکھا اور حسین 2 زانو زمین پر بیٹھے اور آواز دے کے کہنے لگے اس مقام کو پہچانتے ہو؟ راوی کہتا ہے نہیں مولا. رو کے کہنے لگے یہ وہ مقام ہے جہاں کل اکبر کے جگر میں برچھی کا پھل لگے گا. یہ کہہ کے حسین اٹھے اور حسین آگے بڑھے. ایک مقام پر پہنچے. حسین زمین پر بیٹھے اور مولا نے رونا شروع کیا. راوی کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں آ کے آپ کا گریہ بڑھ گیا؟ رو کے کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں کل اصغر میرے ہاتھوں پہ اصغر کی گردن میں تیر لگے گا. یہ راوی کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میں نے رونا شروع کیا اور روتے روتے میرے اوپر غش طاری ہوا. جب غشی کے عالم سے میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ مولا میرے قریب نہیں ہے. میں اٹھا اور مقتل کی طرف بڑھا تاکہ مولا کو دیکھ سکوں کہ مولا کہاں پر ہے. یاد رکھنا جناب زہرا نے کہا تھا حسین جہاں جہاں جائے گا یہ ماں وہاں وہاں جائے گی. عزادارو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین مقتل میں ایک نشیب میں اتر رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں پیچھے پیچھے بڑھا اور ایک فاصلے پر رک گیا. اچانک میں نے دیکھا حسین کربلا کی جلتی ریت پر لیٹ گئے اور رو کر کہنے لگے اماں تمہارا حسین 2 محرم سے کربلا کے میدان میں، اماں تو کہاں ہے؟ اچانک راوی کہتا ہے ایک نشیب سے آواز آئی لیکن کوئی نظر نہیں آیا. آواز آئی میرے لال حسین یہ ماں تیرے ساتھ ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.